بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإلیہ ترجعون الى آخر الآیات۔ سورہ یاسین کی یہاں سے جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی تکمیل فرمائی ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا تھا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ میں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان مشرکین مکہ، کفار مکہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، انہیں نصیحت کرنے کے لیے، ان کی عبرت کے لیے بستی والوں کی مثال پیش کیجیے۔ اسی مثال کا ایک حصہ ہم نے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے چند آیتوں میں، اور یہاں سے اس کے بعد مزید جو باتیں ہیں وہ ذکر کی جا رہی۔ یہاں سے سیاق یہ ہے کہ قوم کے لوگوں نے ان تینوں انبیاء رسول علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان پر ایمان نہ لائے، اور اسی طرح سے انہیں یہ دھمکی بھی دی، ایک تو یہ کہ انہیں بدنام کیا اور کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہمیں تم سے نحوست مل رہی ہے، تم منحوس لوگ ہو۔ بدشگونی لی ان کی آمد سے، جبکہ وہ سب سے زیادہ مبارک لوگ تھے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول تھے، اور اسی طرح سے اللہ عز و جل کی توحید کی دعوت دینے کے لیے اور شرک سے، بت پرستی سے انہیں نکالنے کے لیے آئے تھے، جنت کی راہ دکھانے کے لیے، اور جہنم اور اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے، اس کی ناراضگیوں سے انہیں بچانے کے لیے آئے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ برکت کا ایک عظیم نمونہ تھا، لیکن انہوں نے اسے تطیر سے تعبیر کیا، طیرہ بدشگونی، اور اسی طرح سے دھمکی دی انہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے، اور اسی طرح سے تمہیں ہماری جانب سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد یہاں سے جو بات چل رہی ہے، اور یہ جو بات ہم نے پڑھی کہ مشرکین نے، قوم کے لوگوں نے، بستی والوں نے، جن کو انطاکیہ کی بستی کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا تھا اس سے پہلے کہ اس کو انطاکیہ کی بستی کے نام سے لوگوں نے کہا ہے، حالانکہ اس سلسلے میں کوئی مسترد دلیل نہیں ہے، جیسا کہ بات آئی تھی۔ تو انہوں نے جو دھمکی دی تھی کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دیں گے، اور ہماری جانب سے تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہی معاملہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو نہیں، لیکن وہ جو واقعہ اب آپ کے سامنے بقیہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے ان چند آیات میں، اور یہ سلسلہ ختم ہوگا اس پورے واقعے کا، یعنی بستی والوں کی مثال جو بیان کی جا رہی ہے، بستی والوں کی مثال، یہ سلسلہ چلے گا کہاں تک؟ تقریباً آیت نمبر 29 تک چلے گا، آیت نمبر 29 تک، اور پھر اس کے بعد وہ سیاق، وہ سلسلہ کلام جو چل رہا تھا پہلے سے سورہ یاسین کی شروع کی آیتوں کا، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو بستی والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا، اس کا سلسلہ آیت نمبر 29 تک چل رہا ہے۔ یہاں سیاق یہ ہے
کہ جب بستی والوں نے رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کی، ایمان نہ لائے، دھمکی دی، بدنام کیا اور مار ڈالنے کی وعید یعنی دھمکی دی، انہیں دھمکایا، ڈرایا، تو وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، کہتے ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا شہر کے اخیر سے، اقصى المدینہ ابعد المدینہ، من ابعد المدینہ یعنی شہر کے دور سے، یہ مدینہ یہاں کہا شہر، اور پہلے کیا کہا تھا؟ قریہ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ جو قریہ کہا تھا وہی یہاں پر المدینہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی بستی کی طرف اشارہ ہے، یہ بستی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ القریہ اور المدینہ، اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ المدینہ کو قریہ کی جگہ پر، القریہ کو المدینہ کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا استعمال اس کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو بہرحال شہر کے اخیر سے یعنی بستی کے اخیر سے، دور بستی کے علاقے سے ایک شخص آیا، رجل ایک شخص آیا، یسعی دوڑتا ہوا آیا۔ یہ دراصل اس کی لالچ، اس کی شوق اور اس کی فکر مندی کی دلیل ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ قوم میں ہماری 3 رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور وہ ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے ساتھ بدسلوکی کی، مارنے کی دھمکی دی، انہیں بدشگونی ان سے لی اور انہیں کہا کہ انا تطیرنا بکم، بہت پریشان ہوا، بے چین ہوا، اور بے چینی میں دوڑتا ہوا وہ ان لوگوں کے پاس پہنچا جہاں پر قوم کے لوگوں کے ساتھ ان 3 رسولوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ آیا پہنچا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس دوڑتے ہوئے اس آدمی کے نام کے سلسلے میں بھی کچھ روایتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن مستند روایتوں میں ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال تو کیا کہا؟ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو۔ یاد کریں اتباع کا ذکر یہاں پر رسولوں کے ساتھ کیا گیا۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، میم کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، یہ جو زیر لگا ہوا ہے دراصل یہ یا تھا اور اس کو بطور نشان، بطور اشارہ زیر باقی رکھا گیا، یا کو حذف کر دیا گیا۔ اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں صرف کے اندر، صرف کے قواعد میں چیز موجود ہے، کبھی تسہیل کے لیے، کبھی آسانی کے لیے، اور کبھی اور دیگر مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ بلاغت کی مثالیں ہیں جو اللہ کے کلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی اتباع کرو۔ اس سے پہلے وہ آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ من اتبع الذکر وخشی الرحمن انما تنذر من اتبع الذکر۔ دراصل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں نصیحت کر، انہیں ڈرا سکتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، مفید ہو سکتا ہے، جو ذکر کی اتباع کریں، یعنی قرآن کریم کی اتباع کریں۔ تو قرآن کریم کی اتباع کرنے والا جو ہوگا وہ نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، ڈرانے سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ رسولوں کے بارے میں استعمال فرمایا، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے قدم قدم ان کے پیچھے پیچھے چلو، جیسے وہ آگے آگے چلتے چلے ایسے تم ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ المرسلین کہا، الف لام جو المرسلین پر لگا ہوا ہے، اسی طرح کے ال کو لام العہدیہ کہتے ہیں۔ یہ ال کیا ہے؟ الف لام عہد کا ہے۔ عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن رسولوں کا ذکر پچھلی آیتوں میں آیا ہوا ہے انہی رسولوں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ان مرسلین سے کوئی اور رسول نہیں مراد ہے، وہی رسول مراد ہیں جو جن کا ذکر ان سے پہلے آ چکا ہے۔ 2 پہلے اللہ نے بھیجے اور اس کے بعد ان دونوں کی تائید کے لیے، ان کے سپورٹ کے لیے، تقویت کے لیے تیسرے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ تو وہی رسول مراد ہے۔ ال جو لگا ہوا ہے یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ پچھلے والے رسول ہیں جن کا ذکر چل رہا تھا، یہ کوئی الگ رسول نہیں ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ واقعہ وہی چل رہا ہے اور انہی رسول کی بات چل رہی ہے۔ تو اس
नेक सालेह मोमिन आदमी ने, इस आदमी ने ईमान ला करके, आगे जिक्र आ रहा है, ईमान ले आया और ईमान लाने के बाद उसने कहा है मेरी कौम के लोगों तुम भी रसूलों पर ईमान लाओ और उनकी इत्तिबा करो, उनकी पैरवी करो। फिर उसके बाद देखिए ताकीद के लिए दोहराना, कभी कभी बातों को ताकीद के लिए क्या किया जाता है, दोहराया जाता है, बातें दोहराई जाती ताकीद के लिए, ताकि है ना रिपीट करके जहन में उतारा जाए, दिल में बिठाया जाए और अप्रोच जो है डबल किया जाए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इत्तबिउ, उस आदमी ने क्या कहा, इत्तबिउ, दोबारा कहा इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, इत्तिबा करो मेरी कौम के लोगों, रसूलों की इत्तिबा करो और इत्तिबा करो उन लोगों की जो तुमसे कोई आजर नहीं मांगते। आजर का मतलब यहाँ सवाब नहीं है, आजर से मुराद मजदूरी, उजरत, कोई मजदूरी नहीं मांगते, ना कोई पैसा चाहते हैं, ना कोई है ना सरदारी चाहते हैं, ना रियासत चाहते हैं, ना कोई है ना तुम अपनी, तो अब तुम्हारे ऊपर अपनी बरतरी चाहते हैं कि वो हाकिम बन जाएं, तुम उनके गुलाम बन जाओ, वो सरदार बन जाएं, तुम उनके खादिम बन जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं। और ना कोई मजदूरी चाहते हैं, ना पैसा चाहते हैं, ना दौलत चाहते हैं, तो ना कोई माल की लालच है, ना कोई दौलत की लालच है, ना कोई सरदारी की लालच है। ला यसअलुकुम अजरन, उन रसूलों की, ये वो रसूल हैं इनकी पैरवी करो कि ये रसूल तुमसे किसी उजरत, किसी मजदूरी, किसी फ़ायदे का सवाल नहीं कर रहे हैं, तुमसे नहीं मांगते हैं कि पैसा दो। अरे भाई तुम्हें अपनी तरफ से अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते भी अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैगाम पहुंचा के, तुम्हें ईमान पहुंचा के, तौहीद की दावत दे के, शिर्क से बचा करके, तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखा के जहन्नम के रास्ते से बचाने की कोशिश करके कोई मजदूरी चाहते हो फ़ायदा हासिल करने के लिए, माल कमाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बेलौस हैं, अल्लाह वाले हैं, मुखलिस हैं, लिल्लाह फिल्लाह जिसको हम कहते हैं ना अपनी ज़बान, उस तरह से ये लोग आपको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो इनकी इत्तिबा करो। एक बात क्या है, अब यहाँ पर इत्तिबा करने का पहले हुक्म दिया कि रसूलों की इत्तिबा करो, फिर इत्तिबा करने का हुक्म दिया। दूसरी मर्तबा जो इत्तिबा करने का हुक्म दिया है, कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बिला वजह इत्तिबा करने का हुक्म रिपीट किया गया है। रिपीट नहीं किया गया, बिला मकसद रिपीट नहीं किया गया है, दोहराने का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। वो फ़ायदा क्या है, इस मर्तबा जो कहा कि इत्तिबा करो, तो इत्तिबा करने का हुक्म देते हुए दो बातें बयान की हैं। क्यों तुम्हें इत्तिबा करना चाहिए इन रसूलों की इत्तिबा तुम्हें क्यों करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा वक्त इस आयत करीमा पर मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अहम नुक्ता है और हर दौर में, हर ज़माने में, हमारे और आपके इस ज़माने में, इस दौर में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। इसलिए हमें थोड़ा सा इस आयत करीमा पर ज़रूर रुकना पड़ेगा ताकि हम इसको समझ करके आगे बढ़ें। दो बातें बयान की, क्यों इत्तिबा करनी चाहिए मेरी कौम के लोगों, दो बातें हैं उसकी, जिन दोनों बातों की वजह से तुम्हें इत्तिबा करनी चाहिए और तुम्हारा इत्तिबा ना करना बिला वजह होगा। यानी बिला वजह तुम इत्तिबा नहीं करोगे, बिला वजह तुम नहीं मानोगे, तुम्हें मानना चाहिए, क्योंकि दो वजूहात हैं और बड़ी अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से तुम्हें इन रसूलों की इत्तिबा करनी चाहिए। और दोनों वजहें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बुनियादी हैं। ये दोनों वजहें जैसे इन रसूलों के यहाँ पाई जा रही हैं, ऐसे ही तमाम रसूलों के यहाँ पाई जाती थी। और यही दोनों बातें रसूलों के वारिसीन के यहाँ भी पाई जाती रही हैं, सहाबा के यहाँ, ताबईन के यहाँ, अइम्मे दीन के यहाँ। और यही दोनों बातें आज भी उम्मत के उलमा और दुआत के यहाँ पाई जानी चाहिए। नंबर एक, सबसे पहली बात तो यह है कि भाई वो रसूल तुमसे कोई मजदूरी, कोई दुनिया, कोई दौलत, कोई पैसा, कोई फ़ायदा नहीं मांगते हैं। एक बात, दुनियादार नहीं है। नंबर दो, वहुम मुहतदून, वो खुद हिदायत याफ्ता है। वो खुद क्या है, हिदायत याफ्ता है। तो दाई को कैसा होना चाहिए, हिदायत याफ्ता, ईमान, तौहीद, सुन्नत, इस्तिकामत, सहाबा का मिशन, हम जैसे इस उम्मत के लोग हैं, हिदायत याफ्ता होना चाहिए। आप सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सबसे पहले वारिसीन, अव्वलीन वारिसीन कौन थे,
آپ کے صحابہ، اور صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا تھا؟ حضرت خلفائے اربع، خلفائے راشدین کا۔ ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری اتباع کرو، میری سنت پر چلو، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر چلو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، جو کیسے ہیں؟ الراشدین، جو نیک ہیں، المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کیسے ہیں وہ؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر بھی کیا کہا؟ وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو نبیوں کی یہ صفت ہے دو، دنیا دار نہیں ہوتے ہیں انبیاء۔ اللہ کے رسول دنیا دار، مادہ پرست، دولت، پیسے، زمین، جائیداد، سرداری، حکومت، بادشاہت، اس طرح کی کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ دنیا داری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہونا چاہیے، گمراہی نہیں ہونی چاہیے اس کے یہاں۔ وہ خود بھٹکا ہوا ہو، وہ خود بہکا ہوا ہو، اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہو، اس کے ہاں سنت کی کمزوری ہو، اس کے یہاں ہے نا عمل کی کوتاہی ہو، وہ بد عمل ہو، بد کردار ہو، بد اخلاق ہو۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اس کا حلیہ درست نہ ہو، اس کا وضاقتہ درست نہ ہو، وہ نشہ استعمال کرنے والا ہو، وہ سود کا لین دین کرنے والا ہو، وہ حرام میں ملوث ہو، وہ وغیرہ وغیرہ مختلف ہے نا منکرات میں، معاصی میں۔ تو ہدایت یافتگی جو ہے صرف اور صرف مجرد ایمان والا ہونا مقصود نہیں، ایمان اور عمل صالح جس کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو دو وجہ بیان کی اس نیک آدمی نے جو دور سے آیا تھا، اس نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنی حدیثوں کے اندر کہ جتنے بھی رسول دنیا میں اپنی اپنی قوموں میں بھیجے گئے، الا کان له اصحاب و حواریون، الا کان له حواریون و اصحاب، تمام رسولوں کے کچھ خاص ساتھی اور خاص سپورٹ کرنے والے، دفاع کرنے والے ہر رسول کے رہے ہیں، جیسے ہر رسول کے کچھ نہ کچھ دشمن بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اپنی کتاب کے اندر کہ ہم نے تمام رسولوں کے کچھ نہ کچھ دشمن بھی بنائے ہیں۔ تو دشمن بھی رہے، کفار، مشرکین سب دشمن ہیں، اور ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے اور توحید اور سنت کا دفاع کرنے والے سب کون ہیں؟ یہ اصحاب ہیں، حواری ہیں، سپورٹر ہیں، خاص اور جیری ہیں، جو دین کا دفاع کرنے والے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو نیک آدمی تھا جو دور سے آیا تھا، یہ بھی ان تینوں رسولوں کا دفاع کرنے والا، ان کی دعوت کو طاقت پہنچانے والا، ان کے مشن کو مضبوط کرنے والا، ان کی طرف سے اپنی قوم کو سمجھانے والا، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے والا، تاکہ ان رسولوں کا سپورٹ ہو، ان رسولوں کی مدد ہو، ان رسولوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان کے مشن کو مضبوط کرنے کا کام کرے۔ تو یہ اصحاب اور حواری جو ہوتے ہیں نا، خاص ساتھی اور خاص جگری جو مدد کرنے والے، دفاع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ہر نبی کے ہوتے ہیں، اور کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ یہ مشرکین کفار دشمن ہیں، مشرکین کفار دشمن ہیں، جو نہیں مانتے یا جو بغاوت کرتے ہیں، جو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، جو نحوست کی بات کہتے ہیں، جو قتل کر دیتے ہیں۔ کتنے رسولوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا، سمجھ رہے ہیں کتنے واقعات۔ تو یہ سب کون ہے؟ یہ دشمن ہیں، اور جو اس قسم کے لوگ ہیں یہ سب کون ہوتے ہیں؟ یہ سب اصحاب ہیں، حواری۔ بہرحال دو باتیں جو عرض کر رہا تھا وہ کون سی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دنیا دار، مادہ پرست، ہم کچھ بھی بولیں گے تو پیسے کے بغیر نہیں بولیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو سوال کرنا یہ صاف صاف ہے، من لا یسألکم اجرا، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، یا کوئی معنوی مزدوری، مثال کے طور پر کوئی حکومت، ریاست، سرداری کی سردار بنا لو ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تمہارے فائدے کی بات بتلا رہے ہیں، تو ہم تمہارے سردار رہیں گے اور تم ہمارے غلام، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ نہ وہ سرداری چاہتے ہیں، نہ وہ دولت چاہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ دو چیزیں، تو گمراہ نہیں ہیں، خود ایمان والے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ہر طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ خوبیاں
ان رسولوں کے ہاں پائی جاتی ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس نیک اور صالح بندے نے اس قوم کے ان دو باتوں کو ذکر کر کے اپنی قوم کو قائل کرنا چاہا کہ میری قوم کے لوگوں یہ دو بڑی خوبیاں ہیں، یہاں ان رسولوں کے یہاں دو خوبیاں پائی جا رہی ہیں، اس لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آخر تم کیوں نہیں ان کی بات کو مانتے، کیوں ایمان نہیں لاتے، کیوں ان کی اتباع نہیں کرتے؟ اتباع کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے یہاں دنیا داری نہیں، مادہ پرستی نہیں، ہوس نہیں ہے کہ نہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، ان دونوں باتوں کو ذرا ایک اور پیرائے سے سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں میں ہم اور آپ، اصل میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہت لمبی گفتگو ہو، کیونکہ کافی لمبا مضمون ہے اور ہمیں اسی رمضان کی میں ملنے والی وقت فرصت میں ختم بھی کرنا ہے اسے، لیکن یہاں تھوڑی بات میں سمجھتا ہوں زیادہ مفید ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کا بار بار ذکر آیا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو اغوا پیشوا ہوا کرتے تھے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ یہودیوں کے احبار یعنی یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے رہبان، ان کے عبادت گزار پادری جو ہوتے تھے، ان دونوں کی مذمت آئی ہوئی ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے پادری لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایسے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قوم کے لوگوں کو اللہ نے فرمایا کہ وہ یہودی عیسائی تھے، انہوں نے اپنے عالموں کو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے رب بنا لیا ہے نا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہمیں اللہ کی غضب کے ماروں میں شامل کرنا، نہ ہمیں گمراہوں میں شامل کرنا۔ ہمیں کن میں شامل کرنا؟ ہمیں اپنے انعام پانے والوں میں شامل کرنا، ٹھیک ہے۔ یہی دونوں صفتیں جو نہیں ہوتی ہیں کسی رسول کے یہاں اور نہیں ہونا چاہیے رسولوں کے وارثین کے یہاں، یہی دونوں عیب یہود و نصارہ کے یہاں پائے جاتے تھے۔ یہی دونوں عیب یہود و نصارہ کے یہاں پائے جاتے تھے، یہود و نصارہ کے علماء کے یہاں بھی پائے جاتے تھے اور عبادت گزاروں کے یہاں، یہودیوں کے علماء اور نصارہ کے عبادت گزاروں کے یہاں پائے جاتے تھے۔ اور یہی دونوں عیب اگر اس امت میں کچھ لوگوں کے یہاں پائے جائیں تو وہی معاملہ ہوگا جو یہودیوں کا عیسائیوں کا معاملہ ہوا، یعنی یہودیوں کی مشابہت لازم آئے گی، عیسائیوں کی مشابہت۔ ذرا سمجھے، پہلی جو بات ہے کیا ہے وہ من لا یسألکم اجرا، تم سے اجر نہیں، مزدوری نہیں چاہتے، کوئی فائدہ نہیں چاہتے۔ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ یہودیوں کا معاملہ تھا ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم تھا، لیکن وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب تورات کے اندر خرد برد کرتے تھے، کمی بیشی کرتے تھے، آیتوں کے الفاظ معانی کے اندر تحریف کرتے تھے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا؟ دنیا کمانا، دنیا دولت کمانا، سرداری چاہنا، حکومت چاہنا، بادشاہت حاصل کرنا، کہ ہماری سرداری، ہماری بادشاہت، ہماری حکومت، ہمارا نذرانہ، ہمیں ملنے والی دولت، ہمارا پیسہ کیا رہے؟ سب بنا رہے۔ اس لیے اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن کریم میں کتنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا بات فرمائی ہے؟ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی دولت اور پونجی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی آیات کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی تھوڑی دولت۔ یہ اللہ کی آیات کے مقابلے میں حکومت اور بادشاہت بھی کیا معنی رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں دولت، مادہ، پیسہ ہے نا، کیا قیمت ہے؟ پوری دنیا کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں؟ تو یہ والا عیب پایا جاتا تھا کس کے یہاں؟ کس کے یہاں؟ یہودیوں کے یہاں یہ عیب پایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے کلام کی آیتوں میں تحریف کرتے تھے، مقصد ہوتا تھا دنیا، دولت، مادہ، سرداری حاصل کرنا۔ تو یہ عیب یہودیوں کے علماء کے یہاں پایا جاتا تھا، سب کے یہاں نہیں۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ کچھ علماء، کثیر من الاحبار، بہت ساری علماء کے یہاں۔ دوسرا جو مسئلہ وہ مہتدون، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب یہ اعلیٰ عیب ہدایت یافتہ نہ ہونا۔ ہدایت کا الٹا کیا ہے بھائی؟ ہدایت کا الٹا ضلالت، گمراہی۔ یہ کہاں پائی جاتی تھی؟ عیسائیوں کے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہودیوں کو مغضوب علیہم کہا، مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ہوا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے تورات کا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے چکر میں اس پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا۔ اور عیسائیوں کو ضالین کہا، گمراہ، کیا کہا؟ ضالین کہا، گمراہ کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل تو کرتے تھے، عمل بہت کرتے تھے، جا جا کر کے جھگیوں میں، کٹیوں میں اور جنگلوں میں جا جا کر کے رہبانیت کی زندگی گزارتے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے، سماج میں نہیں رہتے تھے، کاروبار سے اس سے بھی اپنے آپ کو کاٹ لیتے تھے اس نام پر کہ ہم بس صرف عبادت کریں گے۔ بس عبادت تو بہت کرتے تھے، لیکن ان کی مشکل کیا تھی؟ ان کی ساری عبادت جہالت کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، علم کی بنیاد پر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس علم تھا، علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کے پاس علم نہ تھا، لیکن وہ علم حاصل کیے بغیر جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے یہاں علم تھا، عمل نہیں، اور ان کے یہاں عمل تھا، علم نہیں، تو اسی لیے ان کو گمراہ کہا۔ تو بغیر علم کے عمل کرنا گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ رسولوں کی شان کیا تھی؟ رسولوں کی صفت کیا تھی؟ وہ مقتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ رسولوں کے ہاں دو عظیم خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں، ان میں سے ایک خوبی یہودیوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، اور دوسری خوبی عیسائیوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہودی دنیا دار تھے، دولت اور پیسے کی لالچ میں اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے، سچائی قوم کو نہیں بتلاتے تھے، اور عیسائی جہالت کی بنیاد پر عمل کرتے تھے، عبادت بہت، کٹیا جنگلوں میں جھگیوں میں جا جا کر کے، میرے بھائیوں، کنارہ کش ہو کر کے سماج سے، معاشرے سے جا کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن ان کی ساری عبادت جہالت کی بنیاد پر۔ من عبد اللہ علی جہل، سلف کے اقوال میں سے قول ہے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے بر وقت کہ وہ کون ہے قائل اس کے، من عبد اللہ علی جہل کان ما یفسد اکثر مما یصلح، کان ما یفسد اکثر مما یصلح۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت جہالت کی بنیاد پر کرے گا، اللہ کی عبادت خوب کر رہا ہے، لیکن کتاب و سنت کے علم کے مطابق نہیں کر رہا ہے، بلکہ جہالت کے مطابق کر رہا ہے، منمانی جو سمجھ میں آ رہا وہ کر رہا ہے، اس نے بول دیا کر رہا ہے، اس عالم نے بول دیا کر رہا ہے، اس پادری نے بول دیا کر رہا ہے، اس فلاں نے بزرگ نے کہہ دیا کر رہا ہے، یہاں سے سن لیا کر رہا ہے، باپ دادا کا طریقہ اس کے پاس ہے، اس کے مطابق کر رہا ہے، خاندان ہے، کنبہ قبیلہ، جو چل رہا ہے روایت میں اسی پر عمل کر رہا ہے، جہالت کی بنیاد پر عبادت کر رہا ہے، تو کان ما یفسد اکثر مما یصلح، تو جو اس سے فساد آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو بھلائی آئے گی۔ تو جہالت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرنا مصلحت سے زیادہ فساد ہے، بھلائی سے زیادہ نقصان ہے اس کا۔ آج بات سمجھ یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے، یہ بات ہو گئی، تو پہلا جو نقطہ ہے، اجر نہیں مانگتے، مزدوری نہیں مانگتے، یہودیوں کا یہ کام تھا، اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کمانا، پیسہ کمانا، سرداری حاصل کرنا، اور یہ بیچارے جہالت کی بنیاد پر عبادت کرنے کی وجہ سے گمراہی کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہوں کا راستہ بے نہیں دکھانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں خوبیاں ان رسولوں کے یہاں پائی جاتی ہیں، سارے رسولوں کے یہاں پائی جاتی ہیں، سارے رسولوں کے سچے متبعین اور پیروکاروں کے یہاں پائی جاتی ہیں، اور ان کے سچے امت کے سچے علماء اور دعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے سچے وارثین ہیں، ان علماء اور دعات کے یہاں بھی یہ خوبیاں بھرپور پائی جانی چاہیے۔ نہ تو دنیا کے پیچھے مادے کے پیچھے بھاگے کہ مادہ ہی مقصد ہو جائے، مادہ ہی مقصد ہو جائے، آدمی ایک لفظ نہ بولے جب تک اس کے بدلے میں اس کو مزدوری نہ ملے۔ آج سننے میں آتا ہے، ہمارے بڑے بھی بیان کرتے کہ لوگ ایک دم مادہ پرستانہ دین اور دعوت کو بھی استعمال کرتا ہے، ہر چیز مادیت کی بنیاد، ہر چیز مادیت کی بنیاد پر۔ بھائی ہم نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے 45 منٹ کے لیکچر کا، تو 45 سے 46 منٹ ہم نئی بات کریں گے، اور 45 منٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے کہ آپ ہمیں 45 منٹ کا اتنا دیں گے، اس کا معاوضہ آپ ہمیں اتنا دیں گے، اتنا معاوضہ آپ دیں گے تو ہم 45 منٹ بات کریں گے، اس سے زیادہ 1 منٹ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری ایگریمنٹ سے باہر ہے۔ آج کل اس طرح سے مادہ پرستی چل رہی ہے، لوگ تو ہے نا 10 منٹ 5 منٹ کے لیکچروں کے پیسے طے کر رہے ہیں،
لوگ سوالات کے جوابات کے بھی پیسے طے کر رہے ہیں. یہ آج صورتحال بن گئی. تو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اس نیک آدمی نے کہا آخر ان رسولوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بہت اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، رسول ہیں، نہ تو تم سے کوئی دنیا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں، کوئی گمراہ لوگ نہیں ہیں یہ. تو داعی کو چاہیے دنیا پرست نہ ہو، دنیا دار نہ ہو، مادہ پرست. دوسری چیز وہ خود علم اور ہدایت پر چلنے والا ہو. گمرہی، انحراف، بدعت، خرافات، نفس پرستی، ادھر میلان ادھر میلان، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ پارٹی وہ پارٹی، ہے نا. خارجیت کی گندگی لگی ہے، رافضیت کی گندگی لگی ہے، عقل پرستی کی گندگی لگی ہے، اندھی تقلید کی گندگی لگی ہوئی ہے، صوفیت کی گندگی لگی ہے، وحدت الوجود کا شائبہ لگا ہوا ہے، عقل پرستی کا شائبہ لگا ہوا ہے، باپ دادوں کا طریقہ لگا ہوا ہے، تکفیر کے جراثیم پائے جاتے ہیں. حکومت مسلمان اور مسلمانوں کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسانے بھڑکانے کا میرے بھائیوں یہ خطرناک عمل اور اس کا رویہ زبان سے قلم سے ان کے ہاں پایا جاتا ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. اور ہدایت یافتہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ کون؟ اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے سچے متبعین اور پیروکار. اس امت کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہدایت کا معیار ہیں، ہدایت کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ دنیا والے اہل کتاب یہود نصارہ اور سارے لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ دیکھو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ ہیں. تو اب یہاں پر حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو ہم موقع موقع سے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اور تمام لوگوں کو جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچتا ہے سبوں کو اس سے عبرت اور نصیحت کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. امام سفیان ثوری نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى. ہمارے علماء میں جو بگاڑ آ گیا ہے کہ علماء مادہ پرست دنیا دار یہودیوں والے راستے پر چلنے لگے ہیں، سمجھ لو کہ ان علماء کے یہاں یہودیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. اور ہمارے عبادت گزاروں میں جو بگاڑ آ گیا ہے، عبادت گزاروں میں جو بگاڑ آ گیا ہے کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر عبادت نہیں کرتے. ففیہ شبہ من النصارى، ففیہ شبہ من النصارى. تو ایسے عبادت گزاروں میں جو جہالت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہیں ان کے یہاں عیسائیوں کی نصرانیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. تو یہی معیار ہے میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں عزیزوں. آپ سمجھیں یہ معیار یاد رکھنا، مادہ پرستی دنیا داری نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ للہ. دوسری چیز خود ایمان، عمل صالح، اور میرے بھائیوں اسوہ سنت پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ دو بنیادیں. خیر وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. اور ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے یہ دونوں مسائل ہیں. آج بھی اس امت کے اندر دونوں مسائل موجود ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو پکے دنیا دار ہیں، کتنی ساری پارٹیاں، کتنے سارے احزاب قائم ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کے اہداف اور مقاصد پر غور کریں گے تو بیشتر لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ دولت دنیا اور حکومت اور سیاست. نام دین کا لیں گے، نام قرآن کا لیں گے، نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے دیں گے، لیکن مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد دولت، مال، سیاست، اقتدار، حکومت. میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا آسان ہے کہ نہیں آسان ہے. ہاں خوارج کا کیا مقصد تھا؟ کیوں انہوں نے بغاوت کی؟ دولت اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے. آج کل کے اخوانیوں کا، مودودیوں کا، قطبیوں کا، سروریوں کا کیا مقصد ہے؟ یہی ہدف ہے میرے بھائیوں. سب کچھ ختم ہو جائے گا، ساری مخالفت ختم ہو جائے گی اگر ان کو حکومت دے دی جائے، ان کو سرداری دے دی جائے، ان کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، سارے جھگڑے ختم. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے جہاں انہیں حکومت ملی بھی کبھی
تو انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. بات کرتے ہیں دین قائم کرنے کی، دنیا میں اسلام نافذ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم اور فیصلہ صرف اور صرف ماننے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو وہی لبرل والا طریقہ ہے نا، اور ایسے ہی جمہوری انداز، منمانی، ہر ایک کو اپنے اپنی مرضی کا اختیار ہے. تو بہرحال اس لیے دنیا داری. اور دوسری چیز بھی آپ کو پائی جاتی ہے، آپ کو دیکھیں گے کتنے سارے لوگ ہیں، ان کو اگر آپ چیک کریں، ان کے ایمان، ان کے عقیدے، ان کے منہج، ان کی سنت کا راستہ، آپ کو انحراف ہی انحراف دکھائی دے گا. اس لیے دونوں خوبیاں ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. بہرحال دیکھیے کیا کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس اللہ کے نیک بندے نے کیا کہا، یہ بھی دیکھو دعوت کا اسلوب. مجھے کیا ہو گیا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اور فطرنا، فطرنی، فطرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، پیدا کرنا. اور فطرہ کے اندر اسٹارٹ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. کون سا معنی؟ بالکل اسٹارٹ، پہلی پیدائش، پہلی بار وجود میں لانا. یہ معنی پایا جاتا ہے کس کا؟ فطرہ کے اندر. کیا کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سبحان اللہ، کیا اسلوب ہے، کیا انداز ہے دعوت. یہ دیکھو سب سے پہلے دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت سمجھا کر الوہیت کی دعوت دیتا ہے. یعنی اللہ یہ بتلاتا ہے، اے میرے بندوں، میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں مدبر ہوں، میں منتظم ہوں، میں روزی دیتا ہوں، صحت دیتا ہوں، بیماری دیتا ہوں، موت دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں. یہ ربوبیت میرا کام ہے، تو عبادت کا حق بھی میرا ہے. تمہارے سر میرے سامنے جھکے، سجدہ تم میرا کرو، رکوع میرا کرو، دعا میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے کرو، ہے کہ عبادت کے سارے کام بھی میرے لیے ہونا چاہیے. یہاں بھی وہ چیز پائی جاتی ہے. کیا کہا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری عبادت کا حقدار بھی وہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ داعی کو چاہیے کہ وہ سامنے والوں کو کی مثال دینے کے بجائے وہ کس کی مثال دے؟ اپنی مثال دے. یہ نہیں کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کیا کہا، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ اسلوب بڑا عظیم ہے. کیوں؟ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ امپریس ہوتے ہیں. ان کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں آپ، ان کو تنبیہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کس کو تنبیہ کر رہے ہیں؟ اپنا حوالہ دے رہے ہیں کہ میں آخر کیسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا فاطر ہے، تو میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں. اور اس کے بعد کیا کہا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی اب میں نے اپنی مثال دے دی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، مجھ کو، تم کو، سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے آخرت میں، یعنی مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے محشر میں حاضر ہونا، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. یہ دیکھو دوسرا بڑا عظیم الشان پیغام. اس صالح اور ایمان والے بندے نے کیا کہا، اللہ کے کہا، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو اپنا معبود بنا لوں؟ کیا میں اس اللہ کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ کے میں دوسرے معبودان بنا لوں؟ دیگر دیوی دیوتا، شجر حجر قبر سورج چاند ستارے، ہے کہ نہیں، لکڑی پتھر سمندر لوہا وغیرہ، دریا پہاڑ، اللہ کو چھوڑ کر کے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے دیگر معبودان بنا لوں، طے کر لوں؟ اب دیکھو آگے یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے اور اسی پر بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں صبح شام. آئیے سمجھتے ہیں. اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان سبحانہ و تعالی، رحمان ہر جگہ رحمت غالب ہے کہ نہیں غالب؟ 2-3 نقطے آ چکے ہیں رحمان کے لفظ کے کہ رحمان کا استعمال ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پیغام
موجود رہے. کیا کہا؟ اگر رحمان سبحانہ و تعالی میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ تکلیف دینا چاہے، وہ تکلیف دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی ہو سکتی. دنیاوی تکلیف بیماری دے دے، فقیری دے دے، محتاجگی دے دے، ہے کہ نہیں؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں ڈال دے، غضب کا مستحق بنا دے. اگر رحمان سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ کسی برائی کا، کسی نقصان کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو یہ جو دوسرے معبودان جن کو میں بنا لوں، کیوں بنا لوں؟ اگر میں بنا لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اگر کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو یہ سارے کے سارے معبودان اللہ کے سوا جن کو بناؤں گا میں، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان سارے معبودوں کی سفارش مجھے کچھ کام نہیں آئے گی. یعنی یہ سارے کے سارے بے کس ہیں، بے بس ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، ناکارے ہیں. بات سمجھ میں کچھ آئی کہ نہیں آئی؟ پتہ یہ چلا کہ صرف اللہ 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 کی توحید، اللہ کی عبادت یہی بیان کرنا کافی نہیں ہے. یہ بھی بیان کرنا ضروری کہ اللہ قدرت مند ہے اور اللہ کے سوا دیگر معبودان، دیوی دیوتا، اولیاء صالحین، نبیوں کی قبریں جن کی پوجا ہو رہی ہے، ان کی کمزوری بھی بیان کرنا ضروری ہے، ان کی بے بسی بیان کرنا بھی ضروری ہے. کیا کہا اللہ کے اس بندے نے؟ میں اللہ کو چھوڑ کے بھلا دوسرے معبودان کیسے بنا لوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس سارے کے سارے غیر اللہ کے سوا جن معبودان کو میں بناؤں گا، یہ سب مل کر کے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ان کی سفارش مجھے کوئی کام نہیں آ سکتی. وَلَا يُنْقِذُونَ، نہ تو ان کی سفارش مجھے کچھ کام آ سکتی ہے اور نہ یہ خود مجھے اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں. انقذ ينقذ کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا دلانا، چھٹکارا ہے نا، چھٹکارا دلانا. تو نہ تو یہ مجھے سفارش کر کے اللہ کے ہاں مجھے اس مصیبت سے نجات دلا سکتے، ان کی سفارش اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گی، اور یہ خود بھی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ مجھے اس تکلیف سے بچا لے جائیں جس تکلیف میں اللہ نے مجھے مبتلا کر لیا. تو یاد رکھو، توحید کی دعوت اس وقت مکمل ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کریں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ماں سوا کی بے کسی، بے بسی، حقارت، فقیری، محتاجگی اور ان کی ناکارگی کو بیان کریں. اس کے بغیر توحید کی دعوت نہیں ہو سکتی، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے بہت زیادہ سنبھالنے کے نام پر اور حالات کے نام پر، حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں، اس طرح کی بات کر کے کلمہ گو بہت سارے بھائی جو شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، کم سے کم انہیں تو نکالنے کی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں. انہیں تو پتہ چلے کہ اس قبر والے کو کوئی طاقت نہیں ہے، اس مزار والے کو کوئی طاقت نہیں ہے، اس مشہد والے کو کوئی طاقت نہیں ہے، چاہے وہ عام کوئی ہو یا اللہ کا ولی ہو یا کوئی اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے. تو شرک سے ڈرائے بغیر، مشرکین کو ان کے معبودان کی بے کسی، کمزوری بتائے بغیر توحید کی دعوت مکمل ہی نہیں ہو سکتی. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیوں آپ جاتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے، کیوں آپ کہتے ہیں کہ دیوی دیوتا کسی کام کے نہیں، کیوں آپ کہتے ہیں کہ یہ قبر والے میں کوئی طاقت نہیں، کیوں کہتے ہیں کہ یہاں کی اجمیر کی درگاہ سے لوگ جاتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، سر ٹیکتے کچھ نہیں ملے گا، اور بغداد والے سے کچھ نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ گلبرگہ والے سے کچھ، مثال کے طور پر کچھ نہیں. آپ ان کی برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہیے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کا رکوع کرو، ایک اللہ کا سجدہ کرو، کافی ہے. نہیں کافی ہے. کافی ہوتا تو اللہ کا کلام کافی ہوتا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ دعوت میں یہ چیز ضروری ہے. جب تک آپ اس کی بے کسی نہیں بیان کریں گے، اس کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ ہمارے کام نہیں آ سکتے؟ کام آنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس کے بعد کیا کہا؟ انی اذا لفی ضلال مبین. اگر میں اللہ کو چھوڑ کر اگر ان معبودان، دوسرے معبودان، دیوی دیوتا اور بتوں اور ولیوں اور صالحین کو اگر میں ان کی عبادت کرنے لگوں گا،
انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں بہت کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا، تب تو میں بہت کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ یہ جو انی بے شک میں، اذن تب تو کب بھائی، کب میں کھلی گمراہی میں چلے جاؤں گا؟ یہ والی بات جو پہلے گزری ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اسی کو کی عبادت ہونی چاہیے، اب میں اللہ کو چھوڑ کر کے دیگر معبودوں کی پوجا کرنا شروع کر دوں، اللہ مجھے تکلیف میں ڈالنا چاہے، یہ سب مل کے سفارش کریں تو ان کی سفارش سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور یہ سب مل کر کے مجھے وہ تکلیف سے چھٹکارا بھی نہیں دلا سکتے، اس کے باوجود بھی میں اگر ان کی عبادت کروں، انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں۔ کھلی گمراہی، اور کھلی گمراہی کیا ہے؟ اس آیت کو یاد کریں جس میں اللہ نے کیا فرمایا، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ کھلی گمراہی میں چلا جائے، تو میں کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا، یعنی مشرک ہو جاؤں گا، مشرک، اور کھلی گمراہی میرا انجام ہو جائے گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ دیکھیے، بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، اس لیے تم میری بات سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں اس لیے تم میری بات سنو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کا دو معنی ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ شخص جو اللہ کا بندہ ہے یہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کر رہا ہے، دوسرا معنی ہے یہ اللہ کا بندہ ان رسولوں سے مخاطب ہو کر کے بات کر رہا ہے، رسولوں کو مخاطب کیا ہے یا قوم کو مخاطب کیا، دونوں کو سمجھیں۔ قوم کو مخاطب کیا ہے، کیا معنی بنے گا، انی آمنت بربکم، اے قوم کے لوگوں بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ تمہارا رب کہا، کیوں؟ احساس دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تم زندہ ہو تو اللہ نے اسی رب نے پیدا کیا ہے، تم کھا رہے ہو اسی اللہ کے دیے سے کھا رہے، پی رہے ہو، سانس لے رہے، صحت اور تندرستی والے، بولنے کی طاقت ہے، اسی رب کی طرف سے تمہیں یہ طاقت ملی۔ ربوبیت کا انکار کوئی نہیں کر پائے گا، لیکن رب ماننے کے باوجود بھی مشرکین کیا کرتے تھے، عبادت کے لیے سر اللہ کے سوا کے سامنے جھکایا کرتے تھے۔ اسی لیے رب کے بارے میں کیا کہا، بربکم انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر۔ تمہارے رب کیوں کہا؟ تاکہ احساس ہو کہ وہ تم سب کا بھی رب ہے، اور جب وہ رب ہے تو عبادت بھی، معبود بھی وہی ہونا چاہیے، یہ بتانا مقصد ہے۔ فاسمعون، اس لیے تم میری بات سن لو، یعنی جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں ان رسولوں کی اتباع کر لو، رسولوں پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اختیار کر لو، شرک سے بیزار ہو جاؤ، یہ میری بات تو سن لو۔ یہ اگر رسولوں سے، یہ قوم کے لوگوں سے مخاطب ہے تو معنی یہ معنی ہے، رسولوں سے مخاطب۔ مفسرین نے کہا کہ اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ آدمی رسولوں سے مخاطب، وہ تین رسولوں سے مخاطب کیا کہتا ہے، انی آمنت بربکم، اے اللہ کے رسولوں میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، جس رب کی تم پر ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو میں اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ فاسمعون، تو میری بات سن لو، میری بات سن لو، کیا مطلب، میں جو اعلان کر رہا ہوں کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، اس میری بات کو سن لو، گواہ رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ میں نے ایمان کی گواہی دے دی ہے، ایمان کا اعلان کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قوم سے مخاطب ہے تو کیا معنی ہوگا، رسولوں سے مخاطب ہے تو کیا معنی ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کہا، قیل ادخل الجنہ، اب یہاں دیکھیے کہا جائے گا اس سے، کہا گیا اس سے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو، کیوں؟ ابھی تو دنیا میں کھڑے کھڑے بات ہو رہی ہے، انطاکیہ میں یا قوم میں جہاں بھی بات ہو رہی، جنت میں جانے کی بات۔ اصل میں واقعے کو شارٹ کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ واقعہ بیان کیجئے، بستی والوں کا واقعہ بتائیے، مشرکین مکہ کو واقعہ بتا رہے، اس واقعے کو مختصر کر دیا۔ یہاں بیچ میں کیا ہے، واقعے میں یہ سب دعوت دے رہا ہے، قوم کے لوگوں نے اس اللہ کے نیک بندے اپنی قوم کے شخص کو قتل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، اسے مار ڈالا۔ آئے ہو دعوت دینے کے لیے، آئے ہو سمجھانے کے لیے، ہماری قوم کے ہو، ہمارا سپورٹ کرنے کے بجائے ان تین جھوٹوں کا سپورٹ کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی بات کر کے انہوں نے کیا کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ آگے قیل ادخل الجنہ،
اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ دیکھو اب جنت میں داخل ہونے کی بشارت مل گئی اسے، جنت میں داخل ہونے کی بشارت مل رہی ہے، تب بھی اسے فکر ہے۔ یہ قبر کی بات ہے، کس کی بات ہے؟ مفسرین نے کہا کہ قبر کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، مرنے کے بعد قبر میں، اور مرنے کے بعد ہی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب جب اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے تو زندگی جب تک زندہ رہا، اللہ کی توحید کی دعوت دیتا رہا، سمجھاتا رہا، نصیحت کرتا رہا، اور جب موت مار ڈالا انہی قوم کے لوگوں نے اور قبر میں داخل کیا گیا، جنت کی بشارت دی گئی، تو کیا کہا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے۔ یعنی یہاں بھی اسے اپنی قوم کی کیا ہے؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اور علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے ایک داعی کا جذبہ ہوتا ہے اپنی قوم کے بارے میں، جیتا ہے آخری دم تک انہیں جنت پر جنت کی راہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی لالچ ہوتی ہے کہ کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے۔ انہیں علم ہو جاتا، کیا علم ہو جاتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو وہ بات معلوم ہو جاتی کس بنیاد پر اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ یعنی یہ کاش میری قوم اب میرے مرنے کے بعد جان لیتی کہ یہ میں جنت میں جا رہا ہوں، تو کیوں جا رہا ہوں؟ ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، شرک سے بیزاری کی بنیاد پر میں جنت میں جا رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ مکرمین میں سے بنا رہا، معزز لوگوں میں سے بنا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی نعمتیں دے کر کے اپنے کرامت کی منزل میں شامل فرما رہا۔ جنت اجر کریم ہے، آیا کہ نہیں ہے شروع میں؟ اجر کریم، اجر کبیر، بڑا اجر اور کریم اجر، اس سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ جنت میں داخل کر کے اللہ تعالیٰ مجھے عزت پانے والوں میں شامل کر رہا ہے۔ یہ اس آدمی نے وفات کے بعد بھی اس طرح سے تمنا کی، اور کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم پڑ جاتا، وہ اب سے ایمان لے آتے اور اپنی مغفرت کروا لیتے اور جنت میں داخل ہو جاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ بہرحال یہاں تک اس آدمی کی گفتگو تھی، اور اس کے بعد اسی واقعے میں ابھی 2 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آئندہ، ہے نا؟ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب اس قوم کا انجام کیا ہوا، قوم کا انجام، اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے فرشتوں کی فوج نہیں اتاری، یہ تو حقیر تھے، معمولی سی بستی تھی، اتنی سی بستی کو عذاب دینے کے لیے لمبی فوج آسمان سے فرشتوں کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بس اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، کن ہو جا، تو بستی کیا ہوتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ آگے آیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اسے کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔